رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام عزت معاب بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج مسجد رحیم خان میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں ایک اہم عنوان کے تحت. عنوان ہے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا دفاع. ہم نے اس عنوان کو کیوں چنا کہ لوگوں کو بتلایا جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فضائل ہیں اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پر بولنا، خواہ ان کی فضیلت ہو یا دفاع ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس اعرفوا لابی بکر حقہ، اے لوگوں ابو بکر کا حق جان لو، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان لو، کیونکہ پوری زندگی میں کبھی بھی ابو بکر نے مجھے تکلیف نہیں دی ہے. انشاءاللہ اس کی تخریج میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ حدیث کہاں کی ہے. ہم نے عنوان کیوں چنا؟ کیونکہ ہم سب اہل ایمان سیدنا ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا المرء مع من احبا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایسے ہی آپ کو میں بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام مسروق سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر، ان کی محبت اور کہہ لیجئے ان کے مقام و مرتبہ کو جاننا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس نے کہی ہے یہ بات؟ امام مسروق رحمہ اللہ نے، جو کہ کوفہ کے بہت مشہور تابعیوں میں سے ہے، بہت مشہور عالم دین ہے، اپنے دو تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے. ایسے ہی بعض لوگوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ سنت ہے، تو کہا نہیں، یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے، ہر آدمی کے دل میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ہونی چاہیے. جب ہم ان کو جانیں گے نہیں، ان کو پہچانیں گے نہیں، تو ہم اور آپ کیسے ان سے محبت کریں گے؟ آئیے مختصراً اس تمہید کے بعد سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نسب پر، کہ آپ کو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ آپ کا نام کیا ہے. ہم اور آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد کو ہم ابو قحافہ کے نام سے جانتے ہیں. آپ کے والد کا اصل نام عثمان ہے. کیا ہے؟ عثمان. اب آپ کی شجرہ نسب کیا ہے؟
عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، یہاں سے اللہ کے نبی کے خاندان میں مل جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب الی آخر ہی چلے جائیں، یہ سند پوری اوپر تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ بن کعب سے ایک ہی خاندان کے ہیں، یہاں سے خاندان الگ ہوا ہے، ورنہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی خاندان اور قبیلے کے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے والد کا نام عثمان جن کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، ہاں یا کے ساتھ، سین لام میم یا، سلمہ، اور ان کی کنیت کیا تھی؟ ام الخیر، ام الخیر ان کی کنیت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ابرہہ جب ہاتھی لے کر کے آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے 2 سال 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے، 2 سال 6 مہینے کے بعد، عام الفیل کے 2 سال 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے، آپ کی تجارت بڑی مشہور تھی عرب میں، آپ اللہ اکبر اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی تجارت کے سفر میں نکلا کرتے تھے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد ملک شام کا تجارتی سفر کیا، اور قریش کے جو لوگ تھے مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے تجارت کرتے تھے۔ حیرت کی بات دیکھیے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے تو بھی وہ تجارت کرتے تھے۔ وہ تجارت کے سفر پہ باہر نکلنے کا ارادہ کیے تو لوگوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے میرا گھر بار چلتا ہے، میں خلیفہ ہوں اپنی جگہ، میری کرسی اپنے مقام پر ہے، لیکن تجارت میرا پیشہ ہے، اسی سے گھر بار چلاتا ہوں۔ تو لوگوں نے منع کر دیا، اور بیت المال سے روزانہ 2 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے خرچ کے لیے دیا جاتا تھا۔ چلے، اسلام سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا عرب میں، ایسا نہیں کہ آپ کہیں سے بھی اٹھ کے چلے آئے تھے، نہیں، آپ قریش میں بڑے معزز آدمی تھے، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، اور سب سے بڑی چیز عرب کی جو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ جو ہے اس پر پکڑ تھی، سب سے زیادہ پکڑ تھی، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے یا اس واقعے سے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مکے میں بہت زیادہ پریشان کیا جانے لگا تو اب مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے مکہ چھوڑنے لگے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ نکل جائے، یہاں تک کہ جگہ کا نام ہے برق الغمات، برق الغمات تک پہنچے تو وہاں مکے کا ایک امیر آدمی جو اس علاقے کا سردار تھا، ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں؟ کہا کہ مجھے تمہاری قوم نے نکال دیا ہے، زمین تنگ کر دی گئی ہے، میں اللہ کی عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کیا کہا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیے جاہلیت میں بھی کیا تھا، وہ کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا آدمی نہ خود نکل کے ہماری شہر سے جائے گا، نہ کوئی اسے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جو تعریف کی، سبحان اللہ، کہا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق۔ یہ وہی کلمات ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، جب پہلی وحی آئی پریشان ہوئے، کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بے کسوں کو کما کے دیتے ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، جو محنت نہیں کر سکتا اسے کھلاتے، اور حق پر ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہی کلمات ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں کہی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تھا، اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
آپ کا جو لقب ہے صدیق، یہ انہوں نے خود سے نہیں رکھ لیا، بلکہ یہ لقب اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث پڑھی آپ جسے جو ہے کہہ لیجئے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو کہا اسبت احد، اے احد پہاڑ اپنی جگہ رہو، ہلو نہیں، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق ہے ابو بکر صدیق، اور کہا تمہارے اوپر دو شہید ہیں، ایک سیدنا عثمان اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ آپ کو صدیق کا لقب جو ہے یہ نبی نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے خود سے رکھ لیا، لوگوں نے دیا ہو، نہیں، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ آپ صدیق ہیں۔ چلیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں خیر کے کام میں سب سے پہلے رہا کرتے تھے، یہ ان کی فضیلت ہے، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو مقام ابو بکر کو مل گیا، شاعر نے کیا کہا؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ تو جو مقام مل گیا ابو بکر صدیق کو، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ پایا۔ کہتے ہر خیر کے کام میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے آگے رہتے تھے۔ سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق نے لایا، مشہور ہے، 4 لوگ ایمان لائے تھے، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، بچوں میں کم عمر نوجوانوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر اسلام قبول کیا تھا، یہ 4 لوگ ہیں، اور اس پر بہت ساری صحیح تاریخی روایتیں ملتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق کے ایمان کی گواہی میرے نبی نے دی ہے۔ کہتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا سمیٹے ہوئے آئے، آ کے بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارا یہ ساتھی بڑا پریشان ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اور عمر مجھ سے ناراض ہو کے گھر چلے گئے، میں گھر گیا منانے کے لیے، معافی تلافی کے لیے، تو عمر نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی نے سیدنا عمر کو بلایا اور بلا کر کے کہا ان اللہ بعثنی الیکم، لوگو اللہ نے مجھے حق دے کر تمہاری طرف بھیجا تھا، جب میں نے دعوت دی تو تم سب نے جھٹلایا، اور اللہ کی قسم اس وقت ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور وہ معراج کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ اہل مکہ مذاق اڑانے کے لیے پہنچ گئے نبی کا، کہا ابو بکر سے کیا بات ہے، اگر تمہارا ساتھی کہے کہ راتوں رات یہاں سے فلسطین اور وہاں سے آسمان کے چکر لگائے، مانو گے؟ کہا ہے اس نے، کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں نے دعوت دی سب نے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے اس وقت میری تصدیق کی، اور اپنے جان سے اور اپنے مال سے جو ہے میری اور دین اسلام کی مدد کی۔ یہ بتاؤ کیا تم میرے ساتھی کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کہتے اس کے بعد روئے زمین پر کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے لیے تکلیف دی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ میں سب سے پہلے جو تکلیف دی گئی، ایمان بھی سب سے پہلے لایا، تکلیف جو دی گئی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ میں نے ابن دغنہ کا واقعہ بیان کیا، آپ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے نکلنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ابن دغنہ نے واپس آپ کو مکے میں لایا اور اپنی پناہ میں جگہ دی، اپنی پناہ میں جگہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے ہی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی طرف سے مشرکوں سے جنگ کیا ہے، لڑے مشرکوں سے سب سے پہلے، اللہ اکبر، سب سے پہلے لڑے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف مشرکوں نے کب دی اللہ کے رسول کو؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آپ کی چادر کو اتنا کھینچا کہ آپ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے سیدنا ابو بکر آئے اور عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو تکلیف دیتے ہو اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ صحیح اور واضح دلائل تمہارے پاس لے کر کے آ چکا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا اگر کسی نے دفاع کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاع کیا۔ سب سے پہلے اگر نبی کے بعد کسی نے اسلام کی دعوت دی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ پڑھیے، تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، ان کی دعوت پر ایمان لانے والے لوگوں کے نام سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے، کوئی عام شخصیت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لایا عثمان ابن عفان نے، ان کی دعوت پر ایمان لائے طلحہ ابن عبید اللہ، ان کی دعوت پر ایمان لائے زبیر ابن عوام، ان کی دعوت پر ایمان لائے عبد الرحمن ابن عوف، ان کی دعوت پر ایمان لائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ یہ سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مدد کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے مال لگایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے لگایا ہے، کسی نے اپنا مال خرچ نہیں کیا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سب نے بعد کے دنوں میں، بعد کے ایام میں خرچ کیے، لیکن سب سے پہلے اپنا مال اگر کسی نے خرچ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ اللہ اکبر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات سیدنا ابو بکر سنے، فدا ہوا بی امی، آپ رونے لگے اور کہا وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال اور میں، ہم سب آپ کے ہیں، یہ سب آپ کا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ، جب بات چلی ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے متقی شخصیت ہے۔ اس امت میں ان سے بڑا متقی کوئی نہیں گزرا ہے۔ پڑھیں آپ، ابھی جو میں نے سورۃ اللیل کی آیتیں پڑھی، آیت نمبر 18 سے لے کر آخر تک 30ویں پارہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے سب سے متقی آدمی بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، کسی کا احسان کا بدلہ نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے، اہل علم میں سے اکثر و بیشتر کا یہی کہنا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت میں نازل ہوئی تھی۔ کیوں نازل ہوئی تھی؟ آخر نازل کیوں ہوئی؟ اللہ نے کیوں نازل کیا؟ سنیں آپ، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے تقریباً 7 ایسے لوگوں کو آزاد کرایا جو لوگ غلام تھے لیکن ایمان لانے کی وجہ سے انہیں تکلیف دی جا رہی تھی۔ ہم نے اپنا مال اللہ کے راہ میں کتنا لگایا ہے؟ ذرا سوچیے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں بھائی، نام لکھ لیجئے، بلال، عامر بن فہیرہ، نہدیہ اور ان کے 2 بیٹے، 5 ہوئے، زنیرہ اور ام عبیس اور بنی معمل کی ایک غلام، یہ تقریباً 8 مرد و خواتین تھے
جن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے خریدا ان کے مالکوں سے اور آزاد کر دیا. اور حیرت کی بات ہے ایک مالک کہتا ہے کہ اگر تم بلال کے بدلے 1 اقیہ بھی دیتے نا تو ہم اسے آزاد کر دیتے. کہا ابو بکر نے اگر تم 100 اقیہ بھی سونا مانگتے تو بھی میں تمہیں دیتا تھا. یہ فضیلت یہ مقام اوروں کو حاصل نہیں ہے, میری خواتین اوپر ہے, ان کو بھی بتاؤں. اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا. معلوم ہے زنیرہ کون ہے؟ جب یہ ایمان لائی ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. مکے کے مشرکوں نے کہنا شروع کیا یہ لات اور عزا پر ایمان نہیں لاتی, لات و عزا نے اس کی نظر کو چھین لیا ہے. زنیرہ دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو دوبارہ لوٹاتا ہے. یہ اللہ پر ایمان تھا ان کا, یہ اللہ پر ایمان تھا. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس امت میں اگر کوئی متقی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی کا ایمان ہے نبی کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس درجے کا ایمان کسی کا نہیں ہے. سنیں وہ حدیث یا رب یا رب, سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ حل را احد منکم رؤیا, تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یا رب. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے دیکھا آسمان سے ایک ترازو میزان آیا, ایک طرف آپ کو رکھا گیا ایک طرف ابو بکر کو رکھا گیا تو آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر آپ کی جگہ ابو بکر کو رکھا گیا, اس کے بعد عمر کو رکھا گیا رضی اللہ عنہما وارضا. کہا ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا. یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے. اللہ اکبر. کہا پھر اس کے بعد پلڑے میں ایک طرف عمر کو رکھا گیا ایک طرف عثمان کو رکھا گیا, دیکھا تو عمر کا پلڑا بھاری ہے عثمان سے زیادہ رضی اللہ عنہ وارضا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اس امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ ہے, کیونکہ جب عمر ابو بکر کے میزان کو نہ جھکا سکے تو امت میں کون ہے جو اس میزان کو جھکائے گا؟ عثمان نہ جھکا سکے تو کون جھکائے گا میرے بھائی؟ آگے آئیے. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی دی ہے. واقعہ ہے, بڑا لمبا واقعہ ہے, میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے. صحیح بخاری اور کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پچھلی قوم کا واقعہ بیان کیا. کہتے کہ ایک آدمی ایک گائے کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہا تھا, گائے کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہا تھا تو گائے پلٹی اور اس نے کہا کہ انی لم اخلق لہذا وانما خلقت للحرث, کہ مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اس کے میرے اوپر بیٹھ کر کے آؤ جاؤ سواری کرو, اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا. تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ, تعجب سے کہا کہ گائے بات کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بات کرتی اور اللہ کی قسم اس پر میں ابو بکر اور عمر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی گواہی اللہ کے نبی دے. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا. کہا ایک آدمی بکری چرا رہا تھا, ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر کے چلا گیا. اس کے بعد وہ آدمی آیا, بھیڑیے سے لڑا اور بکری کو چھڑا لیا. تو بھیڑیا کہتا ہے یہ بتاؤ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ان بکریوں کا رکھوالا میں ہی ہوں گا, کوئی نہ ہوگا تم میں سے, تب بتاؤ کون بکریوں کو بچائے گا؟ صحابہ نے کہا تعجب کرتے ہوئے اللہ اکبر, بھیڑیا بات کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فإنی أؤمن بذلك انا وابو بکر وعمر وما هما ثم. یہ اصل مدعا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کے مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں, ابو بکر اور عمر ایمان لاتے ہیں, جبکہ دونوں اس مجلس میں موجود نہیں تھے. حیرت کی بات تو یہ ہے وہاں نہیں تھے دونوں, ان کے ایمان کی گواہی کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد آئیے میں آپ کو بتلاؤں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل نامی جنگ کے فوجیوں میں بھیجا تو میں آیا، آ کے کہا مجلس میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہا عائشہ سے۔ کہا من الرجال، مردوں میں؟ کہا ابو بکر، عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عمر سے۔ پھر صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا نام ذکر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی ویسی محبت نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ آپ پڑھیں اس حدیث کو پڑھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا پسند کرے یا آخرت کی زندگی پسند کرے۔ اللہ کے نبی ایک بندے کا ذکر کر رہے تھے، ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیے۔ کہا فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ ابو بکر صدیق پر قربان ہو اللہ کی قسم۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا تھا وہ اللہ کے رسول تھے کہ آپ یا تو دنیا پسند کر لیں یا آخرت پسند کر لیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر لا تبکی، رو نہیں۔ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے ساتھ کے ذریعہ اور اپنے مال کے ذریعہ اگر کسی نے میری مدد کی ہے تو ابو بکر تم نے کی ہے۔ وہاں سب موجود تھے، وہاں عمر بھی تھے، وہاں عثمان بھی تھے، وہاں علی بھی تھے، وہاں طلحہ بھی تھے، وہاں زبیر بھی تھے، وہاں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم وارضہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ان سب میں سب سے زیادہ کسی کے مال نے اور کسی کے ذات نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے تو ابو بکر تمہارے مال اور تمہاری ذات نے فائدہ پہنچایا۔ اور کہا اس کے بعد کہ لوگوں اگر میرا جگری دوست کوئی بن سکتا ہے اس امت میں تو ابو بکر بن سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، لیکن ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں، ان سے میری محبت ہے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب، ایسے رسول جنہوں نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا کہ ابو بکر سے میری محبت ہے۔ آج دیکھیں امت میں بعض افراد نے ایسے پروپیگنڈے پھیلائے، کہا کہ رسول کی بیٹی ابو بکر سے ناراض تھی، کہا رسول کی بیٹی ابو بکر سے ناراض تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جھوٹے من گھڑت بنائے گئے واقعات اور کہانیوں کی بنیاد پر باغ فدق کا مسئلہ اٹھایا۔ کہا کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ کو فدق کے باغ کا حصہ نہ دیا، اس لیے وہ ناراض ہو کر کے چلی گئی۔ آؤ میں تمہیں حقیقت سناتا ہوں، سن کے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کبھی ہم سے پوچھا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا، ہم سے جانا ہوتا کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اکیلے سیدہ فاطمہ نہیں آئی تھی، نبی کے چچا سیدنا عباس بھی آئے تھے۔ دونوں آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہا کہ نبی کو جو فدق میں خیبر کے علاقے میں جو باغ ملا ہے اس میں سے وراثت چاہیے۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں ان کے اہل و عیال جب تک ہیں اس سے کھائے اور فائدہ اٹھائے۔ تم نے کہا کہ ابو بکر نے ظلم کیا، باب فدق لے لیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ رہے، باب فدق ویسے ہی رہا، آل رسول نے اس سے کھایا، اپنی ضروریات پوری کی۔ چلو تم نے کہا کہ ابو بکر نے ظلم کیا، اب عمر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی زندگی میں باب فدق ویسے ہی رہی، آل رسول نے کھایا، تم نے کہا کہ ابو بکر نے ظلم کیا۔ ارے اس کے بعد تو سیدنا علی خلیفہ ہوئے، اگر ابو بکر کا ظلم تھا تو سیدنا علی نے باب فدق کو لے کر کے نبی کے خاندان والوں میں کیوں نہیں تقسیم کر دیا؟
کیوں اس کو ویسے ہی باقی رکھا جیسے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے رکھا تھا؟ اہل بیت کا نام لے کر کے، اہل بیت کے نام پر عوام کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ باب فدق ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا، چلو تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ جب علی خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اور باب فدق موجود تھا، سیدنا عباس بھی موجود تھے، حسن بھی موجود، حسین بھی موجود، عقیل بھی موجود تھے، آل رسول موجود تھے، کیوں نہیں سیدنا علی نے باب فدق کو لیا اور کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے ظلم کیا، لاؤ انہیں آل رسول پر تقسیم کر دیتے ہیں؟ نہیں کیا، انہیں معلوم تھا کہ نبی جو چھوڑ کر کے جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنا تھا تو باب فدق کا مسئلہ اٹھایا ان لوگوں نے، اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ ان کی افضلیت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے، ان کی افضلیت کی گواہی کہہ لیجئے کہ خود آل بیت نے دی ہے میرے بھائی۔ چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، تو ہم کہا کرتے تھے کہ افضل امت النبی بعدہ، نبی کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، پھر عثمان ہے، پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے رضی اللہ عنہم وارضا۔ اور ایسے ہی اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دونوں ابو بکر اور عمر، یہ دونوں جو ہیں جنت میں بڑی عمر والے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ راوی حدیث کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، معذرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی اکثر کہا کرتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر آئے، اللہ اکبر۔ اور سن لو میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے ابو بکر کو نہیں مانا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جاؤ، کائنات کے رب کی قسم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کی نہیں، دوسری سنن کی روایت ہے، اس کی روایت کرنے والے تقریباً 80 سندیں ہیں اس حدیث کی، 80 سندیں ہیں، ایک دو نہیں، 80 سند ہے، 80 اسانید ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، یہ کسی اور نے نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے۔ تم نے کہا کہ اہل بیت ابو بکر کو نہیں مانتے تھے، اہل بیت نے ابو بکر کے مقام کو نہیں سنا، نہیں مانا، اللہ اکبر۔ سنو صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کہہ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے، کہا اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اہل بیت میں سے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اس امت میں سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ اور حد تو یہ ہے، تم کہتے ہو علی نے نہیں مانا، ہم نے کہا علی نے مانا نہیں، تمہاری بات ہے کہ علی نے نہیں مانا، ہم کہتے علی نے ان کو کوڑے مارے جنہوں نے کہا کہ ابو بکر سے افضل علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اٹھاؤ وہ روایتیں، اٹھاؤ میرے بھائی، مناقب العشرہ اور فضائل الصحابہ دیکھو، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی بھی لایا جاتا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس نے مجھ کو سیدنا ابو بکر پہ فضیلت دی، اسے میں تہمت اور الزام لگانے کے جرم میں 40 کوڑے ماروں گا۔ یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک آپ کو بات بتلاؤں کہ قرآن کے اندر صحابہ کی جتنی بھی تعریفیں آئی ہے، جہاں اللہ نے کہا کہ مومنین، متقین، محسنین، حیرت کی بات ہے، ابھی کل ہی
کل حبیب صاحب، کل یا آج، کل ملے تھے نا، ہاں، کل حبیب صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی. وہ ہمارے پڑوسی ملک کے صاحب فوت ہو گئے، اسحاق جہالوی صاحب، شیخ الاسلام ہے بھائی انجینئر صاحب کے مطابق. اور انجینئر صاحب سوال کرتے ہیں ان سے کہ کیا سارے صحابہ مطلقاً جنتی ہیں؟ تو اسحاق صاحب کہتے کہ نہیں، ان کے عمل دوزخیوں والے تھے، بعض کے عمل دوزخیوں والے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں جگہ دے گا. تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا کریں گے جس میں اللہ نے کہا کہ سارے صحابہ مومنین ہیں، سارے صحابہ متقین ہیں، سارے صحابہ محسنین ہیں، سارے صحابہ سے اللہ راضی، صحابہ اللہ سے راضی. کیا کریں گے ان آیتوں کا؟ یاد رکھیں صحابہ کے بارے میں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں، پھر سے کہہ دیتا ہوں، صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا زندیق ہوتا ہے، یا تو منافق ہوتا ہے یا زندیق ہوتا ہے. میری یہ کلمات لکھ لو میرے بھائی، صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا، گستاخی کرنے والا منافق ہوتا ہے یا زندیق ہوتا ہے. اور اس امت میں صحابہ کے بعد اہل علم اور علماء کے بارے میں بات کرنے والا آدمی یا تو اخوانی ہوتا ہے یا خارجی ہوتا ہے. یہ چار باتیں یاد رکھنا، میری پوری زندگی تمہارے کام آنے والی انشاءاللہ. کہا کہ اس قرآن مجید میں جتنی بھی تعریفیں بیان کی گئی ہے سارے صحابہ کی، ان تمام تعریفوں کے سب سے پہلے حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ اکبر. وہ صدیق جن کی تعریف پوری رات بیٹھ کے کروں تو اللہ کی قسم یہ رات ختم ہو جائے، ان کے فضائل ختم نہ ہو. کہتے ہیں منہاج السنہ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. کہا کہ تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. کہا اس کے بعد تم میں سے آج کون جنازے کے پیچھے گیا؟ کہا اللہ کے رسول میں. کہا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہا میں. کہا ابو بکر اس کے بعد کہا کہ تم میں سے آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ کہا میں نے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ چار صفت ایک دن میں اگر کسی کے اندر جمع ہو جائے کہ روزے سے بھی ہو، جنازے میں بھی شریک ہو، مریض کی عیادت کو بھی جائے اور صدقہ بھی کرے، کہا ایسا آدمی جس کے اندر یہ چاروں صفات جمع ہو جائے انشاءاللہ وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ چاروں صفات ایک وقت میں اگر کسی کے اندر جمع ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جمع ہوئی. اس امت میں نبی کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جانے والا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہے. وہاں سب ہوں گے، وہاں عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، دیگر عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے، اصحاب بدر بھی ہوں گے، اصحاب احد بھی ہوں گے، اصحاب خندق بھی ہوں گے، اصحاب تبوک بھی ہوں گے رضی اللہ عنہم وارضا، بیت رضوان والے بھی ہوں گے. لیکن جنت میں نبی کے بعد سب سے پہلے اس امت میں کوئی جائے گا تو میرے اور آپ کے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے. پڑھیے وہ حدیث جسے امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر آپ سب سے پہلے میری امت میں کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر جنت کے اندر جانے والے ہیں. نبی کی اس امت میں نبی کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر جنت میں کون جانے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانے والے. ایسے ہی میرے بھائی جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8. ابو بکر صدیق اس امت کی واحد شخصیت ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. ابو بکر یہاں سے تو آ جاؤ. نماز کا دروازہ الگ پکارے گا، صدقات کا دروازہ الگ پکارے گا، روزوں کے دروازے الگ پکاریں گے، جہاد کا دروازہ الگ پکارے گا. کہا ہر دروازہ کہے گا اے ابو بکر ہمارے اندر سے داخل ہو جاؤ تاکہ ہمارا مقام تو اونچا ہو جائے کہ ابو بکر ہمارے اندر سے جنت میں گئے ہیں. اللہ اکبر. تم صدیق کی بات کرتے ہو. اللہ سنیں وہ حدیث. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں 2 چیزیں خرچ کرے تو اسے جنت میں زکوٰۃ یا کہہ لیجئے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے. اور جو نماز والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے، جو جہاد والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے،
جو صدقہ والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو، ذرا یہ بتلائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے سے جانے کی اجازت دی جائے گی؟ اللہ اکبر، فدا ہوا بھی امی۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر مجھے امید ہے کہ میری امت میں تمہارے علاوہ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی یہ فضیلت، یہ مقام، اللہ اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ آؤ میں تمہیں صدیق کی صداقت سناؤں۔ عمر نے کہا ایک دن رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر کی زندگی کا ایک دن اور ایک رات عمر اور عمر کے نسلوں کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات اور ایک دن، پوری زندگی چھوڑ دیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات اور ایک دن جو ہے ابو بکر کی زندگی کا عمر اور آل عمر کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی، نبی پر درود بھیجا اور اس کے بعد سیدھا خلیفہ جو تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کر دی۔ ایک شخص وہاں بیٹھے تھے، اللہ اکبر، جن کا نام ضبہ بن محسن تھا، ضاد با گول تھا، ضبہ بن محسن۔ وہ کہنے لگے کہ اے عمر، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ اس کے رسول کی تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف اور نبی پہ درود کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ اس پر جو ہے کئی مرتبہ حضرت عمر کے جو مقرر کردہ حاکم تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ کی تعریف کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے اور سیدھا سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے۔ تو یہ بات بار بار ضبہ جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا حضرت عمر کو، کہا کہ یہ جو شخص ہے ضبہ بن محسن، یہ ہمارے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کرو کہ انہیں بھیج دو، مدینہ بھیج دو۔ انہیں مدینہ بھیجا گیا۔ جب ضبہ وہاں پہنچے دروازے پر تو دربان آ کر کے کہتا ہے کہ ضبہ العنزی دروازے پر کھڑے آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ گئے تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے ضبہ، میں آپ کو مرحبا بھی نہیں کہوں گا اور آپ کو اہلاً و سہلاً بھی نہیں کہوں گا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آپ اپنے حاکم سے لڑتے ہیں؟ تو ضبہ عنزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں آپ کو بتلاؤں معاملہ کیا ہے؟ آپ نے جسے حاکم بنا کے بھیجا ہے یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، یا آپ پر کہہ لیجئے آپ کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی سیدنا ابو بکر صدیق پر آپ کو فضیلت دے۔ اللہ اکبر، سننا تھا، یا رب یا رب۔ سیدنا عمر رونا شروع کر دیے، رونے لگے، زارو قطار روئے، اور اس کے بعد کہا انت واللہ اوفق من وارشد من، اے ضبہ آپ جو ہے ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بتاؤ جو میں نے تمہیں یہاں بلا کر کے جرم کیا ہے، کیا تم اس جرم کو معاف کر دو گے؟ کہا یا رب یا رب یا رب، کہا اے امیر المومنین اللہ آپ کو معاف کرے۔ سیدنا عمر نے روتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، ایک رات ابو بکر کی زندگی کا اور ایک دن ابو بکر کی زندگی کا عمر اور عمر کے پورے خاندان کی زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا وہ دن اور وہ رات کون سی ہے؟ کہا دن وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی مکے سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے جاتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ جائے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، کوئی آگے سے آئے گا میں آگے چلا جاتا ہوں، دائیں سے آنے والا ہے دائیں اور بائیں سے آنے والا ہے بائیں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دونوں غار میں پہنچے، وہاں ابو بکر صدیق نے جو خدمت کی وہ دن تھا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ رات تھی
اور وہ رات جب اللہ کے رسول، وہ رات ہجرت کی رات جو تھی، وہ رات اور دن، اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو بہت سارے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس سیدنا عمر گئے، کہا اے امیر المومنین، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لوگ جاہلیت میں تھے اور کہہ لیجئے کہ یہ اسلام میں آئے، اللہ نے نبی کی روح کو قبض کر لیا۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے ہوں اور اگر وہ رسی مجھے زکوٰۃ میں نہ دے، اللہ کی قسم کہتا ہوں میں ان سے لڑوں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ یہ دو فیصلے سیدنا ابو بکر کے زندگی کے جاؤ۔ میں دعویٰ کرتا ہوں وہ تمام لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی مخالفت کرتے ہیں، جو انہیں گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، جاؤ تم جن کی بھی تعریفیں کرتے ہو، جن کے بھی مقام کو بیان کرتے ہو، ایسا ایک دن اور ایک رات لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ بھائی اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے گئے تو ان کے بستر پر سیدنا علی سوئے تھے۔ ہم نے کہا بالکل درست ہے، یہ بتاؤ یہاں علی نے سو کر اپنے ایمان والا ہونے کا فریضہ ادا کیا، پورے راستے کئی راتیں جاگ کر کے ابو بکر صدیق نے نبی کی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ کیا ہے مثالیں دو گے؟ نہیں، ایسی مثالیں نہیں ملتی، ایسی مثالیں نہیں ملتی میرے بھائی۔ لوگ بات کرتے ہیں خلافت کی، کہا کہ ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ خلافت چھین لی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہر اعتبار سے درست تھی، جائز تھی، اور آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، سب سے زیادہ حقدار تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتلاؤں، میں آپ کو 3 طرح سے دلیل دیتا ہوں ان کی خلافت پر۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی تھے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ باپ بولے تو ابو بکر صدیق، بھائی بولے تو عبد الرحمن بن ابو بکر۔ کہا دونوں کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کے لیے لکھ دوں، میں لکھ دوں ابو بکر کے لیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی کھڑا ہو کر کے یہ نہ کہہ دے کہ خلافت کا حقدار تو میں تھا ابو بکر سے زیادہ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اللہ تعالی اور اہل ایمان اس بات سے راضی ہیں کہ ان کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہی ہے، اس کے خلاف ایک دلیل لے کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد خلافت عمر کو دی جائے، عثمان کو دی جائے، علی کو دی جائے، معاویہ کو دی جائے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم وارضا کو دی جائے، یا اہل بیت میں سے کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے۔ ایک دلیل لے کر کے آؤ، اللہ کی قسم کہتے ہیں، ایک صحیح سند سے دلیل لے کر کے آؤ، ہم تمہارے مذہب اور تمہارے مسلک اور تمہاری باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں درد تھا، کہتی ہے وا رأسہ، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ نہیں میرا سر، اور کہا آپ نے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر کے لے کے آؤ، جاؤ بلا کر کے لے کے آؤ۔ ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی کہنے والا کہہ دے کہ ابو بکر جس مقام پر کھڑا ہے ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یاد رکھو، کہا اللہ کے نبی نے یاد رکھو، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر کی جگہ نبی کے مقام پر کوئی کھڑا ہو، اہل ایمان کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر کی جگہ نبی کے بعد نبی کے جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ چلے یہ پہلی وجہ خلافت کی۔
کہ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی، کہا کہ بھائی لاؤ میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں۔ دوسری وجہ خلافت کی، جو لوگ کہتے نا خلافت چھین لیا، ذرا سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہا آپ نے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا، ان کی اقتداء کرنا۔ کیا وہاں عثمان نہ تھے یا علی نہ تھے، حسن نہ تھے یا حسین نہ تھے رضی اللہ عنہم وارضا، یہ سارے موجود تھے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک اور بہترین حدیث سنو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آنے کے بعد پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسئلہ بتائیے۔ آپ نے بتلا دیا۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ ارأیت ان جئت فلم اجدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، میں دوبارہ جب اپنے گاؤں سے پلٹ کر کے آؤں اسی جگہ آپ کے پاس، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو، اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں، تو اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہوں میرے نبی پر۔ میرے نبی نے کہا اے خاتون اگر میں نہ ملوں تو آ کر کے ساری باتیں اور سارے مسائل ابو بکر صدیق سے حل کروا کے جانا۔ نبی نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق سے مسائل حل کروانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تجدوہ اعتوها ابا بکر، اگر نبی کو نہ پاؤ مجھے نہ پاؤ تو تم سب ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ کہا نبی نے کہ میری موت کے بعد اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو تم ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ اور واقعی یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اشارے زندگی میں ہی دے دیے۔ پڑھیں وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان یطع القوم ابا بکر و عمر یرشدوا، اگر میرے بعد قوم کے لوگ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کر لیتے ہیں تو یہ سیدھی راہ پر قائم ہے، سیدھی راہ پر قائم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم، ایسے ہی سنن اور دیگر مسانید کی روایت ہے، ایسے امام ابن خزیمہ نے، امام ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ بتاؤ مجھے اللہ کی قسم، جو کہتے ہو کہ ابو بکر نے امامت چھین لی، کہتے ہو کہ ابو بکر نے امامت غصب کر لی، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا ابو بکر نے نبی سے کہا تھا کہ میں نماز پڑھاؤں؟ تو نبی نے کہا تھا۔ اور اللہ کی قسم کہتا ہوں، جاؤ دنیا کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، دینی معاملات میں نبی نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو نبی کو اللہ نے حکم دیا نبی نے وہی کہا۔ تو ابو بکر کی امامت کا مسئلہ دراصل مسلمانوں کا مسئلہ تھا، اور مسلمانوں کی اس مسئلے میں نبی نے اللہ کی مرضی کا فیصلہ سنایا کہ نبی کے مصلی پر نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہا جاؤ بلاؤ، کہو ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے۔ سیدہ عائشہ کھڑی ہو گئی، ہائے اللہ، میری اس ماں کی ذہانت پر اور اس کے عقل پر میں قربان جاؤں، اصل بلوایا اللہ نے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے، ایسا کیجئے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جاؤ، جا کر کے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر انہوں نے وہی بات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عائشہ جاؤ، جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔
ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بیماری بہت بڑھ گئی، سیدنا بلال نے آذان دے دیا، لوگ انتظار میں ہیں نبی ٹھیک ہوں گے، باہر آئیں گے، آپ اٹھ نہ پائے، باہر آ نہ پائے۔ اللہ اکبر کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ، جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے کہا کہ ابو بکر نے امامت چھین لی، ارے میرے بھائی وہاں تو علی بھی موجود تھے، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، عباس بھی موجود تھے اہل بیت میں سے، عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے اہل بیت میں سے، علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل بھی وہاں موجود تھے، حسن بھی وہاں موجود تھے، حسین بھی وہاں موجود تھے۔ اگر تم نے کہا کہ انہوں نے خلافت چھین لی، اللہ کے نبی نے اہل بیت میں سے کسی کو نہ بڑھایا تو اپنے خلیل، اپنے جگری یار ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے بڑھایا، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کی مرضی تھی کہ لوگوں جاؤ، جا کر کے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خالی حکم نہیں دیا بلکہ دیکھا، آپ نے دل ہی دل میں اطمینان کر لیا کہ لوگ ابو بکر صدیق کے پیچھے مطمئن ہیں۔ بیماری جب ہلکی ہوئی کچھ دنوں کے بعد تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، کہتے ہیں صحابہ کے پردہ ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا، جب آپ نے جھانکا تو لوگ خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نمازیں توڑ دیتے اپنی، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے ابو بکر جو تمہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اللہ کی قسم تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ یہ جو لوگ افواہیں پھیلاتے، یہ جھوٹی باتیں جو پھیلاتے، اللہ کی قسم یہ سب مبنی بر جھوٹ ہے، اور ان کی باتیں کہہ دوں تو میری بات غلط نہ ہو، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے رسول نے جو بھی کام کیا ہے انشاءاللہ میں وہی کروں گا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نبی کی مخالفت کی تو کہیں اللہ تعالیٰ میرا دل بھی نہ پلٹ دے۔ کام کیا کیے؟ سب سے پہلی چیز مسلمانوں کی جو طاقت تھی اس طاقت کو اکٹھا کیا اور انہیں مضبوط بنایا۔ دوسرا کام، جو لوگ نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، جیسے مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے لوگ، اور ایسے ہی اہل نجد کے لوگ، تو ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرارہ جواب دیا، ایک دم بہترین ٹائٹ جواب دیا، ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں مار بھگایا، یہاں تک کہ لوگ اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ تیسرا کام، جو لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے تھے ان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا۔ جو مرتد ہو گئے ان سے آپ نے لڑائی کی، پہلے انہیں خط بھیجا، سیدھی راہ کی طرف بلایا اور اس کے بعد لڑائی کی۔ پانچواں بڑا کارنامہ، اللہ کے نبی کی خواہش تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر کے روانہ کریں، لیکن اس کے بعد سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہی کارنامہ تھا کہ جو کوئی بھی کافر مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے، اللہ اکبر، کہ وہ ٹیکس دے کر کے وہاں پر زندگی گزارے۔ ایسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ کارنامہ، میرے ماں باپ قربان ہو، قرآن مجید کو جمع کروانا تھا۔ جب مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی جنگ یمامہ، بہت سارے حفاظ صحابہ جو ہیں شہید کر دیے گئے۔ اب قرآن مجید کے ضیاع کا خطرہ تھا، لیکن ضائع ہوتا کیسے؟ حفاظت کی ذمہ داری تو عرش والے نے لی ہے۔ ڈال دی اللہ نے ابو بکر صدیق کے دل میں بات کہ ابو بکر قرآن کو جمع کر دو۔ اللہ اکبر، کہیں قرآن کاغذ پر لکھا ہوا تھا، کہیں لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں
یاد تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صحابہ کی ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرو. سیدنا عمر ناراض ہو گئے. آیا کہا ابو بکر صدیق آپ ایسا کام کر رہے ہیں جسے اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. بار بار کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بار بار آیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ابو بکر صدیق اپنی رائے میں صحیح ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو بڑا کارنامہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اللہ اکبر سیدنا عمر کی خلافت کا اعلان کر دیا تاکہ اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا باقی نہ رہ جائے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی دفاع پر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات آپ کے سامنے آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے اصل میں کہہ لیجئے کہ زبان درازیاں ان کو برا بھلا کہنا یہ کون لوگ کرتے ہیں. تو اس تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں کہ اکثر و بیشتر سلف کا کہنا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت کے سب سے محترم شخصیات میں سے. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرنے والا ان کے خلاف بولنے والا یا تو وہ منافق ہے یا زندیق ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں خلفاء کو برا بھلا کہہ کر دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں اور نبی کو برا بھلا کہہ کر کے اللہ کی شریعت اللہ کے دین اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. یہ اصل ان کا مقصد ہے. اور یاد رکھیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بڑی بہترین بات ہے میں تو خوش ہوتا ہوں اللہ کی قسم اگر کوئی میرے ابو بکر میرے عمر کو گالی دے اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ رب اتنا مہربان ہے ان دونوں پر کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے اجر کا اہتمام کر کے رکھا ہے. سیدہ عائشہ سے کسی نے کہا کہ انا اناسن ینالون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابا بکر و عمر کہ بعض لوگ صحابہ کو اور یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رب میری ماں کی فقاہت دیکھیے. میری ماں کہتی ہے وما تعجبون من هذا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ لوگ انہیں برا بھلا کہتے. سنو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ابو بکر اور عمر کے عمل کا سلسلہ گرچہ ختم ہو گیا اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو پائے. جتنا برا بھلا کہتے ہیں میرے ابو بکر میرے عمر کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ عالی مقام دے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ ہم نے خواہ مخواہ سورج کو چراغ دکھانے اور چاند پر تھوکنے کی کوشش کی تھی دنیا کے اندر. اللہ. اور یاد رکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور صحابہ کے متعلق اللہ اکبر اپنے گمان اپنے اعتقاد کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 4 مہینے تھی. کتنے سال؟ 2 سال اور 4 مہینے. پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اور ایک آخری بات جو میرے ابو بکر کو گالیاں دیتے سنو تم یہاں سے سن کے جاؤ اگر تم تک میری بات پہنچے تو یہ یاد رکھنا میں نے کہا تھا یہ بات کہ دیکھو تم نے دنیا میں کہا کہ ابو بکر غاصب ہے ابو بکر ظالم ہے ابو بکر فلاں ہے فلاں ہے. جب آسمان اور زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے میرے رب نے یہ لکھ دیا تھا کہ جب ابو بکر کی وفات ہوگی تو دفن میرے نبی کے بغل میں ہوں گے. تم آج برا بلا کہتے ہو تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے. ارے نہ مانو ہمیں نہیں ماننا تمہیں نہ تمہاری باتوں کو. ہم تو اس عرش والے کے فیصلے کو مانتے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ ابو بکر صدیق ہوں گے. سب سے زیادہ اسلام میں مال ابو بکر کا لگے گا جان ابو بکر لٹائیں گے خلافت ابو بکر کو ملے گی اور وفات کے بعد ابو بکر اگر دفن ہوں گے
تو میرے نبی کے بغل میں دفن ہوں گے، میرے نبی کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی ایمان والا جب نبی پر سلام پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جائے گا، وہ جا کر کے کہے گا السلام علیکہ یا ابو بکر یا ابی بکر صدیق یا ابو بکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر، یہ شرف ہے، یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں نبی کے پہلو میں ہے۔ دیکھو مقام کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، وفات کے بعد بھی رسول اللہ ابو بکر عمر، حشر میں بھی رسول اللہ ابو بکر عمر، انشاءاللہ جنت میں بھی رسول اللہ ابو بکر اور عمر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو صحابہ کے تعلق سے بالکل پاک و صاف کر دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، میں کہتا ہوں دیکھو، میں صحابہ کا ایک ادنا سا خادم اور دفاع کرنے والا ہوں۔ کائنات کے کسی کونے میں کسی کو بھی اگر ابو بکر صدیق کی ایمان میں ایک رتی برابر بھی شک ہے، ایک رتی برابر بھی شک ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے ایمان میں، صحابہ کے ایمان میں ایک رتی برابر بھی شک ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی خطے میں مجھے بلا لے، اللہ کی قسم میں مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ صحابہ کا ایمان پکا تھا، سچا تھا۔ کائنات میں نبی کے بعد ابو بکر سب سے پہلے مومن، نبی کے بعد سب سے پہلے داعی، اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی کے بعد اگر کسی کو شک ہے وہ مجھے بلا لے، لے آئے اپنے خاندان والوں کو، بیٹھے اور کر لے مباہلہ کہ وہ ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ میں ابو بکر کے ایمان کو مانتا، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرواتا ہے۔ سارے ایمان والوں سن لو، صحابہ کے متعلق کوئی کچھ کہے، کھڑے ہو جاؤ، کہو کرنا ہے مباہلہ، آؤ میں بھی اپنے گھر۔ ارے تم خالی عید مباہلہ مناؤ گے، عید مباہلہ مناؤ گے خالی؟ آؤ نا مباہلے کے لیے، بیٹھو، کہو کہ صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتے، ہم کہتے اہل ایمان، اہل سنت کے، ہم ان کے ایمان کو مانتے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا ایک بچہ بھی اگر زندہ رہا اور اس کی آخری سانس چلی تب تک وہ صحابہ کا دفاع کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔